اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایام ایسے گزرتے چلے گئے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید ہم اگلے عشرے میں بھی سورہ فاطر ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ سورہ سجدہ کی نوبت اس سال تو نہیں آنے والی، جب سجدہ ہوگا تب سجدہ پڑھیں گے۔ ابھی تو فرشتوں سے بات کر رہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پروردگار نے سب سے زیادہ جس مخلوق کو خلق فرمایا وہ فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ اتنے فرشتے خلق فرمائے ہیں۔ ایک روایت کہ ہر دن یا کہ ہر رات 70,000 فرشتے۔ یہ یا کہ رات والا مسئلہ راوی کا اختلاف ہے، امام کا اختلاف نہیں۔ ہر دن یا کہ ہر رات 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے اور نازل ہو کر خانہ خدا کا طواف کرتے۔ خانہ خدا کے طواف کے بعد روضہ سرکار ختمیہ مرتبت میں سلام کے لیے جاتے، اور روضہ ختمیہ مرتبت میں سلام کے بعد روضہ امیر المومنین پہ سلام کے لیے جاتے، اور روضہ امیر المومنین پہ سلام کے بعد کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے۔ فرشتے 70,000 روز طواف، روضہ رسول، روضہ وسیع رسول اور روضہ سید الشہداء، 4 مقامات پہ آتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہاں تک کہ وقت سحر ہو جاتا، اور وقت سحر میں یہ واپس پھر اوپر بلند ہو جاتے اور پھر دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جن کا پہلا نمبر ہی نہیں آیا تو ان کا دوسری بار نمبر کیسے آ سکتا ہے؟ خوش نصیب ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ کرنے گئے، خوش نصیب ہیں جو ایک زیادہ بار مدینہ منورہ گئے، فرشتوں سے زیادہ خوش نصیب ہیں جو ایک سے زیادہ بار نجف اشرف گئے، کربلا مولا گئے۔ 70,000 فرشتے روز۔ ایک تو یہ جملہ۔ دوسرا جملہ فرشتوں کی کثرت خلقت کو سمجھانے کی ارشاد فرماتے مولا کہ پروردگار نے اتنا زیادہ تعداد میں فرشتے پیدا فرمائے ہیں کہ ریت کے ذرات کم ہیں، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ریت کے ذرات کم ہیں، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر ایک اور روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی 2 مومن آپس میں خدا کے لیے محبت میں مصافحہ کرتے تو خدا ان دونوں مومنوں کی مصافحے کی گرمی سے فرشتے خلق فرماتا، اور وہ فرشتے دونوں کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرتے۔ اتنے فرشتے۔ امام فرماتے کہ پورے 7 آسمان میں کوئی ایک جگہ قدم رکھنے کی بھی خالی نہیں ہے مگر وہاں فرشتے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مسلسل فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، ایسا نہیں پیدا ہو چکے پیدا نہیں ہو رہے۔ ابھی تو میں نے بیان کیا آپ کے لیے کہ جب 2 مومن آپس میں ہاتھ ملاتے تو فرشتے خلق ہو جاتے۔ جب سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے تو خدا اس کی پیشانی پر آنے والے پسینے یا اس کی پیاس کی شدت سے بھی فرشتے پیدا کر دیتے۔ اتنے فرشتے۔ فرشتوں کی پوری تاریخ پروردگار نے قرآن مجید میں کہاں کہاں بیان کی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گی۔ آج صرف یہ 4 جملے بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ایک میں نے بیان کیا کہ جبرائیل امین کے خدا نے 600 پر قرار دیے ہیں، ایک روایت اور بھی 900 پر ہیں۔ قبلہ گنے کس نے ہیں وہ الگ بات ہے،
جتنے بیان کیے مورخین نے یا محدثین نے ہم نے بیان کر دیے، انہیں نہیں، لیکن پر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل کے معنی کیا ہے؟ جبرائیل کے معنی، ایک سوال بھی آیا، سوال یہ ہے کہ یہ تو لفظ عبرانی ہے ایل، جبر ایل، اسراف ایل، میکا ایل، ایل 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 ایل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی نہیں ہے۔ کیوں عبرانی؟ کیوں عربی کیوں نہیں؟ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اس کے معنی کیا عربی کے اعتبار سے؟ ٹھیک، سننا چاہیں گے؟ پڑھوں چھوڑ دوں؟ ایک معنی تو بتائے گا ملک الموت، وہ الگ مسئلہ ہے، باقی چار معنی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ وہ کون سے معنی؟ پہلا معنی ہے فرشتے بہت سارے ہیں، مگر یہ چار بڑے فرشتے، وہ 8 الگ ہیں جو حاملان عرش ہیں، یہ 4 الگ ہیں۔ فرشتوں کی اقسام بر روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 4 ہیں۔ مگر وہ آہستہ آہستہ بات آئے گی، میں تفسیر کے ساتھ ساتھ چلاؤں گا تمام موضوعات کو۔ لیکن ایل عبرانی زبان کا لفظ، کہتے ہیں بعض علماء کے کتاب توریت چونکہ عبرانی زبان میں ہے، اور پہلی آسمانی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی وہ عربی زبان میں نہیں ہوئی۔ پہلی آسمانی کتاب زبان عربی میں نہیں آئی، زبان عبرانی میں آئی۔ اب اسی لیے یہ جو نام آئے فرشتوں کے، تو پہلی آسمانی کتاب کیونکہ عبرانی زبان میں تھی، تو اسی مناسبت سے نام جو آئے وہ اسی لینگویج میں آئے، زبان عبرانی میں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اس لیے ان کے نام جو ہیں وہ بس زبان عبرانی ہیں۔ دوسرا جواب ہو سکتا کہ جیسے پروردگار نے اپنی کتاب مجید میں عربی کے حروف مقطعات رکھے، سمجھنے والا کوئی نہیں، ایسے ہی خدا نے اپنی کتاب مجید میں رکھے فرشتوں کے نام زبان عبرانی میں، ہو سکتا ہے سمجھنے والا کوئی نہ ہو، لیکن کیونکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں کتاب توریت کے ماننے والے، کتاب انجیل کے ماننے والے اپنی زبانوں پر یہ نام لینے کے عادی تھے، فرشتوں کے نام ایل سے، اس لیے وہ اسرائیل ہے۔ یہ 4 فرشتوں کے نام بھی ایل کے اوپر۔ بات واضح ہوئی؟ اور ایک جملہ ساتھ میں اور کہہ دوں کہ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے کہ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، عرب کے اندر جواب غلط، عرب میں نہیں بھیجے، روئے زمین پہ بھیجے۔ عرب میں یا عربی بولنے والے صرف 4 نبی تھے، 1,24,000 میں سے -4 کر دیں، باقی سارے انبیاء الگ الگ زبان بولتے تھے اور میکسیمم عبرانی بولتے تھے، اس لیے شاید یہ نام عربی کے بجائے آج تک مشہور ہیں زبان عبرانی میں۔ تو اب زبان عبرانی میں آسانی کیا ہے؟ ایل، ایل کا مطلب ہے کہ چاروں نام کے ساتھ ایل لگا ہوا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں بچوں کا نام رکھتے ہیں نا، تو باپ کے نام کا آخر، کیونکہ ہمارے نام مرکب ہوتے ہیں 2 ناموں سے، جیسے عباس حسین یا حسین عباس۔ اب باپ کا نام محمد عباس مثلا، بیٹے کا نام علی عباس، پھر حسن عباس، پھر حسین عباس، ایک نام چل رہا ہے کامن ساتھ میں عباس۔ ایسی ایک نام ہے ایل، کامن چل رہا ہے۔ ایل کا مطلب ہے اللہ، ایل کا مطلب ہے الہ، پروردگار، معبود۔
اب اس سے پہلے جبر الگ ہے، اسراف الگ ہے، میکا الگ ہے، ازرا الگ ہے، ان سب کے معنی الگ الگ۔ جبر کے معنی عبد، میکا کے معنی مطیع، اسراف کے معنی محب، اور ازرا کے معنی المستعین یا المعین۔ ترجمہ کر لیتے، جبرائیل کے معنی اب بنے عربی اعتبار سے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ میکائیل کے معنی بنے مطیع اللہ، اطاعت گزار خدا۔ اسرافیل کے معنی بنے محب خدا، اللہ سے محبت کرنے والا۔ ٹھیک، اسرائیل کے معنی کیا بنے؟ خدا سے مدد طلب کرنے والا، الاعانہ یا المعین للہ، اللہ سے۔ بات نے لکھا کہ اللہ کی مدد کرنے والا نہیں، اللہ سے مدد لینے والا۔ اور ملک الموت ایسا ہی ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر تو وہ روح نکال نہیں سکتا۔ ٹھیک، آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہیں ورنہ آیتیں یہیں رہ جائیں گی۔ پھر آئیے آگے بڑھیں سورہ فاطر کے اندر، اور سورہ فاطر میں پروردگار نے اپنے فرشتوں کی خلقت کو بیان کیا، پھر ہر شے پر اپنی قدرت کا اعلان کیا، پھر یہ فرما دیا کہ اللہ جس انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اس کو اب کوئی رحمت کے دروازے بند نہیں کر سکتا۔ جس کے لیے اللہ کھول دے اس کے لیے کوئی بند نہیں کر سکتا، نہ کوئی عامل، نہ کوئی بابا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی گنڈا، نہ کوئی تعویذ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا عقیدہ ہو اور توبہ و اصلاح کرے۔ قرآن کی واضح آیت کہ جس کے لیے خدا رحمت کے دروازے کھول دے اس کے رحمت کے دروازے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یا تو آیت مان لو یا اپنے خیالات کو اپنا خدا مان لو۔ یہ جی بڑے پیر صاحب ہیں، آج کل تو ایسے پیر ملتے ہیں کہ بے ضمیر ملتے ہیں، وہ الگ مسئلہ۔ تو الفاظ کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، میں نے ترجمہ کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے خدا بند کر دے تو اس کے لیے پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ بھی لکھا ہوا وَمَا يُمْسِكْ، اور جس کے لیے خدا رحمت کو روک دے تو کوئی رحمت اس تک پہنچا نہیں سکتا۔ تو نہ کوئی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے اور نہ کوئی بند کر سکتا ہے۔ خدا کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، خدا بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ ہاں لکھا ضرور ہوتا ہے کہ بندش ختم ہو جائے گی، آگے نہیں پڑھوں گا ورنہ دیوار کالی ہو جائے گی، لکھا ہوا یہی ہوتا ہے اس پہ۔ ہر جادو کا، ہر بات کا توڑ ہمارے پاس ہے۔ لا حول ولا قوت۔ میں کہتا ہوں مت جائیے گا ورنہ آپ کے کھلے نہ کھلے اس کے کھل جائیں گے آپ کے جانے سے۔ بڑا مشہور جملہ ہے، جب تک بے وقوف دنیا میں موجود ہیں عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا، مگر یہ نمبر 2 عقل مند۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نمبر 1۔ بس پروردگار ہی صاحب عزت و غلبہ، صاحب حکمت پروردگار ہے۔ اے انسانوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے عنایت کی ہے۔ اللہ کی نعمت تو بہت ساری ہے، ایک رحمت ہے ایک نعمت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمت کے لیے کہتا ہے جو کھول دے تو وہی کھولتا ہے، نعمت اور ہے رحمت اور ہے۔ رحمت کیا ہے؟ رسالت، نعمت ہے ولایت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور غدیر کے اعلان کی مناسبت سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رحمتی، نہیں
نعمت ہی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ رحمت نہیں ہے، نعمت ہے. پھر نعمت رحمت کا فرق کیا ہے؟ ہم بہت چھوٹے اپنے طالب علموں کے لیے سوچتے ہیں کہ رحمت ہے بیٹی، نعمت ہے بیٹا. کیا مطلب؟ کیا رحمت پر حساب نہیں ہے، ثواب ہے. نعمت پر حساب بھی ہے، اور حساب کے بعد یا جزا ہے یا سزا ہے. تو رحمت پر کوئی حساب نہیں ہے، رحمت بے حساب ہے، اور نعمت پر حساب ہے. اللہ اکبر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر قیامت میں تم سب سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. بعض علماء نے دونوں کو ایک لکھا کہ رحمت نعمت ایک معنی میں ہو سکتے، جیسے اسلام اور ایمان ایک معنی میں بھی ہو سکتے اور الگ الگ معانی میں بھی ہو سکتے. محل استعمال کا مسئلہ ہے. یہاں خدا کہتا ہے اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو. کون سی نعمت کو؟ روایت ہے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے کہ یہاں نعمت اللہ سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے. یاد کرو یاد کرو یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ جواب جی نہیں. کیسا خالق؟ کہ جو تم پر رزق اتارتا ہے. کس سے؟ آسمان سے. اور رزق نکالتا ہے زمین سے. خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. آسمان سے رزق دیتا ہے، زمین سے رزق دیتا ہے. آسمان کے رزق کا نام ہے رحمت، زمین کے رزق کا نام ہے نعمت. آسمان سے آئی بارش، زمین سے آیا سبزہ، اور تب ملا مجھ کو کھانے پینے کا سہارا. یہ دونوں کام کس نے کیے؟ اللہ نے. کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے. پھر کہاں بہ کے چلے جاتے ہو؟ نہ اوپر سے کوئی اور دے سکتا ہے، نہ نیچے سے کوئی اور عطا کر سکتا ہے. وہی تو پروردگار ہے. اب اگلا جملہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ. اور اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو پریشان نہ ہو. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے. بس پروردگار کی بارگاہ میں تمام معاملات کو پلٹنا ہے. جھٹلانے والے پچھلے انبیاء کے اور آپ کے جھٹلانے والے سب کو پلٹ کے واپس جانا ہے. اے انسانوں بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی غرور میں مبتلا نہ کر دے. اور ایسا نہ ہو کہ تم خدائے عزیز کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے کہیں بھول نہ جاؤ اور غرور میں نہ پڑ جاؤ. اس پر تفصیل انشاءاللہ آئے گی، لیکن آج کی حد تک میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات کی مناسبت سے کچھ باتیں بیان کروں. اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ جب یہ باتیں ہمارے درمیان عام ہو جائیں گی تو یہ میلاد پھر 2 روز کے بجائے 3 روز کا ہو جائے گا. آج شب کون سی ہے؟ کہ شب بدر ہے. ایک روایت نہیں، روایت مضبوط یہی. اور دوسری روایت شب معراج ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے معراج کے لفظ سے پہلے ہم بدر کے لفظ پہ آتے ہیں. بدر کیا ہے؟ ایک ہے بدر اول، ایک ہے بدر الموعد. اور بدر الموعد کو بعض بدر اول کو کہتے ہیں بدر صغری، اور ایک ہے بدر کبریٰ. بدر الکبریٰ، بدر الکبریٰ اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر. بدر الاول اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بدر الموعد یا بدر الصغری اس کے بعد کا واقعہ. بعثت کا زمانہ مکمل ہو گیا، ہجرت ہو گئی،
اور اب ہجرت میں ماہ مبارک رمضان، بعض لکھتے ہیں ہجرت کا 7واں برس، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض کہتے ہیں ہجرت کا دوسرا برس، ہجرت کا دوسرا برس، اللہ کے حبیب مدینہ منورہ میں، اور جو مدینے نہ آ سکے وہ مسلمان مشکلات کی حالات میں مکے کے اندر، اور پورا پس منظر ابو سفیان شام سے مال تجارت اونٹوں پر لادے ہوئے یا تجارت کا مال بیچ کر پیسے اونٹوں پر لادے ہوئے مکے جا رہا ہے، شام سے مکے، اور بالکل سمجھیے جیسے کہ گزرنے کی راہ گزر جو ہے وہ مدینے سے قریب ہے، اور اللہ کے رسول ان مسلمانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو مکے کے اندر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں روکا جائے، آپ کا قافلہ ماہ مبارک رمضان 8ویں روزے کے بعد، بعض کہتے ہیں 12ویں روزے کے بعد روانہ ہوا مدینہ منورہ سے، اور آپ کے ساتھ جانے والوں میں بہت غور کیجیے گا، بہت سارے مسائل ہیں جو میں کھل کے بیان یہاں نہیں کر سکتا، یہ ایک طریقہ کار ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے اور آج کے حالات کے اعتبار سے بھی، یہ ٹرانزٹ وے بند کیا جاتا ہے جب کوئی دشمن ہمارے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہو، تو مکے کے مسلمانوں پر ان کے اموال پر جو دسترس ہے اس کے مسائل کو دیکھتے ہوئے بعض لکھا مورخین نے کہ پیغمبر کا قدم، اور ہم سمجھتے کہ اللہ کے حبیب بغیر حکم خدا کے زبان نہیں ہلاتے تھے تو قدم کیا ہلاتے، حکم خدا سے آپ چلے، اور آپ نے مدینے کو چھوڑا حالت روزہ میں اور روزے قصر کیے اور پہنچ گئے علاقہ زازان پر، اور وہاں پہ خبر پہنچی اس کو جو آ رہا تھا وہاں سے مال لے کر، گزرنا ہے اسی پیسج سے، اس نے وہیں پہ اپنے آپ کو روکا اور وہاں سے نمائندہ مکے بھیجا، جو نمائندہ مکے پہنچا اس نے اپنے اونٹ کو زخمی کیا، خون بہایا، اپنا گریبان چاک کیا، یہ طریقہ تھا عرب کا کہ خبر لو اپنے مال کی، اپنے اونٹوں کی، چلو چلو چلو، پورے مکے سے ایک عام شور مچ گیا کہ چلو مسلمانوں کا لشکر روکے ہوئے ہیں ہمارے سامان کو، یہ سب کے سب نکل کر روانہ ہوئے، سب کے سب کتنے 950، ایک قول نہیں 1000 پورے تھے، 1000 لوگوں میں 700 کے پاس سواریاں تھیں اور وہاں سے 2 سواریاں تھیں، وہاں 313 تھے، یہ 1000 کا لشکر پہنچ گیا، اور پھر بدر کے علاقے میں آمنا سامنا، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل جس جنگ کی آئی ہے وہ غزوہ بدر ہے، اب چاہے سورہ نساء ہو، چاہے سورہ انفال ہو، یا چاہے سورہ آل عمران ہو، سب سے زیادہ تفصیل سورہ انفال میں آئی، پروردگار نے اس جنگ کو ایک معیار قرار دیا، یوم الفرقان، حق اور باطل کا فیصلہ اسی دن کی بنیاد پر ہوا، یہ رات، یہ دن، آج کی رات اور کل کا دن، یہ ایک سخت ترین عنوان تھا، پوری تفصیل غزوہ بدر کی انشاءاللہ جس سال سیرت پیغمبر پڑھیں گے تب سنائیں گے پوری واقعات، ابھی صرف
بدر کے علاقے میں جنگ، اور جنگ سے پہلے خدا نے ایسا لطف و کرم کیا کہ رات کو سب کو نیند آئی، 313 کو۔ آپ بھی سوچیں گے یہ کون سی بات ہے؟ قبلہ اگر یہ معلوم ہو جائے 300 افراد کو کہ مقابلہ 1000 سے ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو ایسی نیند سب پر آئی کہ بڑے اطمینان سے سوئے، اور جیسے ہی اٹھے خدا صبح نے نیچرل شاور آن کر دیا، بارش ہو گئی۔ اور بارش میں جب نہا دھو لیے تو رات کے سوئے ہوئے صبح کے نہائے ہوئے کیا تھے؟ پیغمبر کے چاہے ہوئے 313 افراد میدان جنگ میں۔ پھر خدا نے اس طرف دھول مٹی، اس طرف فرشتوں کی جماعت اتارنا شروع کی۔ اب یہ پوری بحث ہے کہ فرشتے لڑے تھے کہ نہیں لڑے تھے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ فرشتے لڑیں نہ لڑیں یہ اور بات ہے۔ قبلہ پتھر کو میرے ساتھ مارے نہ مارے مگر ہاں میں ہاں تو ملائے۔ تو یہ فرشتوں کی جو آنے کی مسئلہ ہے وہ 3 روایات ہیں، 1000، 3000 یا 5000 فرشتے آئے تھے۔ 1000 پہلی صف، 3 اس کے بعد یعنی 2000، اور پھر 5000 بیک اپ پہ تھے۔ اتنا بڑا مجمع دکھائی دے، صرف 313۔ انسان سے انسان لڑے گا، یہ فیصلہ خدا کا ہے۔ ورنہ کربلا کی جنگ میں پھر فرشتے بھی اور قومیں جنات بھی، انسان کی جنگ میں انسان لڑے گا، اور یہی ہوا۔ بعض کمزور روایتوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے لڑے تھے اور ان کی تلوار چلی تھی، حتیٰ کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام بھی لکھا ہوا ہزوم، ہاں یہ زے واو میم، وہ الگ موضوع ہے۔ کس نے نام پوچھا گھوڑے کا وہ الگ مسئلہ۔ جبرائیل امین میدان میں تھے مگر بشکل بشر لڑیں، لیکن لڑنا کس کو ہے؟ لڑنا تو انسانوں کو ہے۔ اور خلاصہ یہ بنا کہ رات بھر پیغمبر نے دعا مانگی، مسلمان سوتے رہے، نبی جاگتے رہے۔ بڑا اچھا جملہ ہے ایک مرجع علی قدر کا، کہتے ہیں اگر لیڈر جاگ رہا ہو تو قوم سو سکتی ہے، اور لیڈر سو رہا ہو تو قوم جاگ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر رات بھر جاگتے رہے۔ آج کی یہ رات پیغمبر اتنی دعا مانگ رہے، روتے جاتے ہیں دعا مانگتے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پیغمبر کو روتے روتے پیاس محسوس ہوئی۔ جب آپ کے خیمہ مقدس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بہت قریب لوگ تھے، آپ نے ان سے پانی کا مطالبہ کیا، تو آپ کے مطالبے کو سن کر کوئی تیار نہ ہوا، چونکہ رات کا اندھیرا تھا، سامنے بڑا لشکر تھا، بدر کا کنواں بڑی خوفناک جگہ پہ واقع تھا۔ ایسے میں جب کوئی تیار نہ ہوا، ہر مرتبہ مولا کائنات میں لے کر آتا ہوں پانی آپ کے لیے۔ پتہ نہیں ساری داستانیں آپ بنائیے، آپ کو ہی مبارک ہوں۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ پانی پلانے والا بھی علی کے سوا کوئی نہ تھا۔ کچھ اور تو کیا کوئی پہنچاتا دودھ کے پیالے اور بھنا ہوا گوشت، اللہ اکبر، کیا داستانیں بنائی۔ پانی پلانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب مولائے کائنات چلے پانی بھرنے کے لیے، پہنچے بدر کے کنویں پر۔ بنی کنانہ کے خاندان کے شخص کا نام تھا بدر، جس کے نام سے کنواں معروف ہوا۔ وہاں پہنچے بدر کے کنویں پر آپ، اور پانی بھرا، پانی بھر کے مشکیزے میں واپس پلٹے۔ اتنی تیز ہوا چلی
کہ مولائے کائنات رک گئے، بیٹھ گئے. پھر جب ہوا رکی، اس کی شدت جھکڑ کم ہوا، پھر آگے بڑھے، پھر جھکڑ چلا، پھر رک گئے، پھر آگے بڑھے، پھر جھکڑ چلا. تو اسپیڈ نارمل سے کم ہو گئی. یوں کہیں 3 جگہ اسپیڈ بریکر آ گئے، تو پہنچنے میں ٹائم جو پیغمبر کے ذہن میں ہے اس سے لیٹ ہو گیا. اور اللہ کے حبیب نے سوال کیا، یا علی کہاں رہ گئے؟ تو مولا نے جواب دیا، اصل میں تو چل رہا تھا، اتنا تیز ہواؤں کا جھکڑ تھا کہ مجھے رکنا پڑا 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یا علی کیا آپ جانتے ہیں یہ ہواؤں کے جھکڑ کیا تھے؟ کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا طریقہ ہے بات پہنچانے کا. اپنی تعریف خود کرنے میں کیا کمال ہو سکتا ہے کوئی. تعریف تو وہ کہ خدا کا حبیب کرے امیر المومنین کی. تو فرمایا اللہ کے، یا علی جب پہلا ہواؤں کا تیز جھکڑ جو چلا، اب غور کیجئے گا، یہ میرے مولا کو جو الفاظ ہیں وہ اصحاب کو سنانے کے لیے ہیں. انہیں جھکڑ سمجھ میں آ سکتے تھے اور ٹکر سمجھ میں کہاں سے آتے. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے، یہ جھکڑ نہیں تھا یا علی، یہ 1000 فرشتوں کی پوری بریگیڈ تھی. اللہ اکبر. جو فلیگ مارچ کر رہے تھے. جنگ صبح ہونی ہے نا، تو فرشتے رات کو آ رہے تھے، اور یہ جبرائیل کی سربراہی میں تھے. یہ 1000 فرشتے آپ کو دیکھ کر رکے اور آپ کو سلام کر رہے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلا جب اب مرحلہ آگے بڑھے اور جکڑ چلا ایک اور، اب میکائیل پہنچے تھے، 2nd بریگیڈ آ گیا، اور اس کے تمام سپاہیوں نے آپ کو سلوٹ کیا. یہ فلیگ مارچ ہو رہا تھا اور آپ اس کی سلامی لے رہے تھے. سلام کیا آپ. تیسری بار پھر جھکڑ چلا، اب اسرافیل آئے تھے 1000 سپاہیوں کے ساتھ. اسی لیے اس رات کو کہا جاتا کہ 3003 فضائل خدا نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک رات میں رکھے. ایک رات میں 3003 فضائل. یہ 3 کون؟ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اور 3000 کون؟ 1000 1000 1000 فرشتوں کی جماعت. تو جو محمد کو پانی پلائے اسے سقائے محمد کہتے. اور اس رات کا نام لیلۃ القربہ بھی پڑ گیا. یہ دعاؤں کی قبولیت کی ایسی رات ہے کہ اس رات میں خدا خود منتظر ہے. کوئی مجھ سے مانگے تو میں دوں اسے. یہ رات اسلام کی تقدیر کی اہم ترین رات ہے. جب اسلام کی تقدیر اس رات میں خدا نے بدلی تو مسلمان کی تقدیر بھی خدا اس رات میں بدلے گا. بیمار کو شفا اس رات میں ملے گی. پریشان حال کی پریشانیاں اس رات میں دور ہوں گی. اس رات میں خدا نے اپنے حبیب پر فرشتوں کی جماعت کو نازل کیا. اللہ اکبر. تو یہ رات لیلۃ القربہ کے نام سے مشہور ہوئی. قربہ کہتے ہیں مشکیزے کو، مشکیزے والی رات. اور بات سمیٹتے ہوئے صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں. اسی رات کا نام ہے معراج کی رات. اور روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے اپنے حبیب کو 124 مرتبہ معراج پہ بلایا. 124 مرتبہ. ہمارے یہاں ایک ہی لفظ میں معراج مشہور، وہ بھی غلط. رجب کی 27 کی روایت معتبر نہیں ہے اہل بیت کے یہاں کے اعتبار سے.
روایت معتبر معراج کی یہ والی رات، آج کی رات، ماہ رمضان کی 17ویں شب۔ پیغمبر تھے کہاں پر جب معراج پر گئے؟ بعثت کا تیسرا برس ہے، تو کہاں ہو سکتے ہیں؟ خدیجہ طاہرہ کے گھر، یا بعض روایات میں جناب ام ہانی کے گھر۔ اب خدیجہ طاہرہ کا گھر ہو یا ام ہانی کا گھر ہو، خدا یہ کہتا ہے وہ تو میرا گھر ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من پڑھیے آگے کیا ہے؟ مسجد الحرام، نہ کہ من البیت الختیجہ، نہ من البیت ام ہانی، آیت کیا ہے؟ من المسجد الحرام۔ خدا کی شان دیکھیے، اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تو کس کے گھر سے بلایا؟ فاطمہ زہرا کی ماں کے گھر سے بلایا۔ اچھا، اس میں کوئی بات اپنے مقام پہ سمجھیے تو سمجھیے، اصل موضوع یہ ہے کہ گھر خدیجہ کا ہے، خدا کہتا ہے مسجد حرام ہے۔ اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو پھر توسیع مسجد کے مسائل آسان نہ ہوتے۔ مسجد حرام بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئی؟ کیونکہ آیت کہہ رہی من المسجد الحرام، حالانکہ پیغمبر مسجد حرام میں نہیں تھے اس وقت۔ تو خدا کی نگاہ میں جس گھر میں فاطمہ پیدا ہو جائیں وہ بھی خدا کے محترم گھر کی طرح ہے، اس لیے کہ اگر ایک بحر کعبے میں ہوا ہو تو ایک بحر کو مسجد حرام میں تو ہونا چاہیے۔ مسجد حرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بس عزیزو، اللہ کے رسول معراج کے سفر پر روانہ ہوئے آج کی رات میں، اور کل کا دن بڑی خوشی کا دن ہے کہ کل بدر کی جنگ میں لشکر اسلام ایسا کامیاب ہوا کہ کہاں 313 میں صرف 14 شہید ہوئے، اور کہاں سامنے 950 یا 1000 کے لشکر میں 70 مارے گئے۔ ان 70 میں سب سے بڑا دشمن، اس کا نام ہشام ابن مغیرہ ہے، یعنی ابو جہل، مارا گیا۔ تو کتنا بڑا کل خوشی کا عنوان ہے، جہل کا باپ مارا گیا ہے۔ تو علم سے محبت کرنے والوں کے لیے تو کل عید کا دن ہے۔ ابو جہل مارا گیا، مذاق بات تھوڑی ہے۔ اور اسی جنگ بدر کا انتقام کہاں کہاں نہ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ دربار یزید میں یزید اپنے کاندھے چوڑے کر کے، ناک پھلا پھلا کے، رخسار پھلا پھلا کے کہتا تھا لیتا اشیاخی بے بدر، کاش میرے بدر کے خاندان کے بزرگ دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا ہے۔ یہ وہ جملہ کہہ رہا تھا، اور سامنے علی کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ اور ہونے والوں، بس دل چاہتا ہے کہ 2 جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ وقت قبولیت دعا ہو جائے۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ بازار میں کسی مومن کی بیٹی یا بہن کا نام لیا جائے۔ ہم تو جب بازار میں گزرتے ہیں، کوئی فیملی کے ساتھ جا رہا ہو تو اس سے رک کے سلام دعا بھی نہیں کرتے کہ بازار مناسب نہیں ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ کسی کو روک کے بات کی جائے۔ اللہ اکبر۔ واہ غربتا، وہ کیسا امتحان تھا سید سجاد کا۔ جب یزید کہتا تھا ان بیویوں کے نام بتائے جائیں، اور شمر ملون، یہ مقتل کا جملہ، شمر ملون نے بیویوں کے نام لینا شروع کیے۔ 2 مشکل مرحلے آئے۔ ایک مرحلہ وہ تھا جب یہ پوچھتا تھا تو یہ شمر نے نام بتانا شروع کیے۔ نام بتاتے بتاتے 4 سال کی بچی پر بات ہو گئی۔ دیکھا ایک بچی ہے، ایک ہاتھ گلے پر رکھا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا ہوا۔
پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے۔ یزید مخاطب ہوا یہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے؟ تو بچی کہنے لگی اس لیے کہ 12 کے گلے ایک رسی میں باندھے گئے، میری پھوپھیاں بڑے قد کی ہیں اور جب کھڑی ہوتی ہیں تو میرا گلا چھلتا ہے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا کہ نامحرموں کا مجمع ہے۔ ایسے میں یزید کہنے لگا تجھے باپ سے کتنی محبت تھی؟ بچی نے جواب دیا میرے باپ کی محبت کا سوال تو نہ کر، اتنا سمجھ لے کہ اتنی محبت تھی جب سے بابا گئے سکینہ کو نیند نہیں آ سکی۔ کہنے لگا تجھے تیرے باپ کا سر دیا تو نہیں جائے گا، یہ تیرے سامنے تشتے تلا میں اوپر سے کپڑا ہٹایا حسین کا سر ہے، ہاتھ میں چھڑی لے کے کبھی دانتوں پہ مارتا تھا کبھی لبوں پہ مارتا تھا، بچی کو دکھا دکھا کے مارتا تھا۔ کہنے لگا تو بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے۔ بچی نے امام سجاد کو دیکھا، اجازت مل گئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، باپ کے رکھے ہوئے سر کو آواز بابا یزید تیری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ، تشتے تلا